اللہ رب العزت نے دنیا میں ان گنت لوگوں کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے کچھ ایسے بندے بھی پیدا ہوئے ہیں جن کے کمالات اور خوبیاں لوگوں کے سامنے ایسی ظاہر اور باہر ہیں کہ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ انہی میں سے ایک نیک اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو شادی میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں تھی، اور وہ ایسی کیا بات تھی کہ ان کے والد ان کی شادی کروانا چاہتے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ پہلی شادی کنواری لڑکی سے کروائی اور دوسری شادی طلاق یافتہ سے کروائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسی کون سی راز کی بات کہی اپنی بیویوں سے کہ اس کو کبھی ظاہر نہ کرنا؟ تو کون سی ایسی بات پیش آئی کہ ایک بیوی نے راز فاش کر دیا، دوسری نے اس کو چھپا کے رکھا؟ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ قصے مکمل تصدیق شدہ ہیں۔ پیارے ناظرین، ملکان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل آگے چل سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو شادی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد ان کو شادی کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کر دی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی سے افشا نہ کرنا، جو بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو دائی کے پاس بھیجا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے اور اس کو کسی نے نہیں چھوا۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ایسی وجہ کہ باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کرا دی، پہلے والی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے اپنی بہو سے کہا کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات بتانا، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بیوی کی طرح دوسری بیوی پر بھی کوئی توجہ نہ دی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ دوسری عورت سے بھی وہی بات کہی جو پہلی بیوی سے کہی کہ میرا راز افشا نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جب 1 سال ہو گیا اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تو سیدہ ہے، لڑکے سے شادی سے قبل کئی بچے پیدا کیے ہیں، تو اب میرے لڑکے کے ساتھ شادی کو 1 سال گزر گیا ہے تو پھر لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا لڑکا شوہر اور بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، میرا شوہر عبادت میں مشغول رہتا ہے، اسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بادشاہ اس بات سے غصہ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام گھر سے بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو
بڑی حیرانگی ہوئی۔ ملکان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے بیٹے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش فرمایا، ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کو دریاؤں پر موکل کر دیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کے وطن کے دو تاجر ایک کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے پر جا پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے اپنے حالات بتائے۔ ان تاجروں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مشکلات بتائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کی مدد ایک شرط پر کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں جا کر کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی سے بھی آپ کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سمندر کی لہروں کو حکم جاری کیا کہ ان لوگوں کو فلاں ساحل پر پہنچا دو۔ سمندر کی لہروں نے ان لوگوں کو ساحل پر پہنچا دیا۔ اپنے ملک پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے آدمی سے رہا نہ گیا۔ وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس گیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بتایا۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ جب اس تاجر کو ملکان نے اپنے پاس آنے کو کہا، وہ تاجر بادشاہ کے پاس جب آیا تو اس نے کہا کہ میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ابھی قید کر لیں۔ میرے ساتھ کچھ آدمی اپنے اس جزیرے پر بھیج دیجیے، ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ جزیرے پر بھیج دیے، مگر جب ملکان کے آدمی وہاں گئے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تلاش کیا، مگر وہ نہ ملے۔ انہوں نے واپس آ کر سارا واقعہ بادشاہ ملکان کو بیان کیا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے کو قید کر دیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے گناہ گار تھے۔ اس تباہی نے سوائے دو آدمیوں کے باقی سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ کنواری عورت جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہ کیا، اور دوسرا وہ آدمی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اس تباہی نے ان دو لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا۔ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اس ملک سے وہ لوگ ہجرت کر کے کسی اور ملک میں چلے گئے اور وہاں جا کر وہ دونوں ہنسی خوشی آباد ہو گئے۔